السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اطاعت گزار ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے اس نے ہر دور میں انبیاء بھیجے۔ عبادت میں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کو پہچان کر، اس کی عظمت کو جان کر اس کے آگے جھک جائے، ان کاموں کو اختیار کر لے جن کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے رک جائے جن سے روکا گیا ہے، تو گویا اس نے تقوی کا راستہ اختیار کر لیا۔ تقوی اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا اور عظمت کو جان لیا۔ عظمت کا یہ احساس کہ رب بڑا ہے، رب ہر چیز پہ قادر ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ میری بات سنتا ہے، اس نے پوری کائنات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، ہر چیز کو وہی چلاتا ہے۔ تو جب رب کی عظمت کا احساس انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، انسان اپنے رب سے ڈرنے لگتا ہے، وہ ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف اس کو بے قرار کر دیتا ہے، وہ بے حس اور غافل انسان بن کے نہیں جی سکتا۔ تقوی والا انسان اپنا نگران خود بن جاتا ہے، بن دیکھے رب سے ڈر کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ خوبی ایسی خوبی ہوتی ہے جس کی بنا پر اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایسا انسان بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی بہت محتاط رہتا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق اور عمدہ رویے کا اظہار کرتا ہے، جس کی وجہ سے بندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے اللہ تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ تقوی ہے کیا اور تقوی کا حق کیسے ادا کیا جائے۔ وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعی متقی ہے۔ جہاں تک سورۃ آل عمران کی اس آیت کا تعلق ہے تو یہ آیت اسلامی اخلاق کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑے اصول پر مبنی ہے۔ اس میں اللہ کے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہنے کا اور موت تک استقامت اختیار کرنے کا۔ تو تقوی کیا ہے؟ سلف صالحین میں سے ابن مسعود اور دیگر لوگ جیسے حسن بصری، اکرمہ، قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ حق تقاتہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور یہ کہ اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے، اور خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ سے اس طرح نہیں ڈر سکتا جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ہی ہے، جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ تو کرنے کے کاموں میں سب سے زیادہ اپنی ہی زبان کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، یعنی اپنی صحت اور سلامتی کے زمانے میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہو اور تمہارا خاتمہ بھی اسی پر ہو۔ انسان کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ کب مرے گا، کیونکہ یہ بات اس کے کنٹرول میں نہیں۔ ہاں، اس کا اپنا حال اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے۔ تو گویا
مرتے دم تک، کیونکہ موت کا پتہ نہیں، تو ساری زندگی ہی اللہ کی اطاعت میں گزاری جائے تاکہ جب انسان مرے تو پھر اللہ کا فرما بردار ہو کر مرے، کیونکہ جس طرح کی انسان کی زندگی ہوگی اسی طرح کی موت ہوگی، اور جس طرح کی موت ہوگی اسی حال پر انسان اٹھایا جائے گا. یعنی جو شخص جیسی زندگی بسر کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو موت آتی ہے، اور اسی کے مطابق پھر وہ قبر سے اٹھایا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں ہی زندگی بسر کریں اور حقیقی معنوں میں ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کے مادے واو قاف یا سے ہے. اصل میں یہ تھا وقوہ، لیکن پھر یہ تقوی ہوا، جس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہٹانا اور دور کرنا. تو متقی انسان اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے نافرمانی اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچاتا ہے. عربی میں تقوی کا معنی ہے الصیانہ، الحذر، الحمایہ اور الحفظ. تو صاحب لسان العرب کہتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں خود کو عیبوں سے بچانا اور بچاؤ اور احتیاط اور حفاظت اختیار کرنا. یعنی شریعت میں کمال درجے پر ہر اس چیز سے بچنا جو قیامت کے دن نقصان دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا. متقین وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقوی گناہوں پر اصرار کو چھوڑ دینا ہے. یعنی انسان کمزور ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن متقی انسان گناہ پر اصرار نہیں کرتا، غلطی ہونے پر وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. اللہ عز و جل سے ڈرنا، وحی الہی یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنا، تھوڑے پر قناعت کرنا اور موت کی تیاری کرنا، اور یہ کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بچاؤ ہو، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایا. اور پھر یہ کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ نہیں دیکھتا تو اللہ تو اس کو دیکھتا ہی ہے، اور یہی تعریف احسان کی بھی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تقوی کی مختلف شرعی تعریفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت میں شرعی تقوی اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں اور اجر کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی منہیات کہتے ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنے کی صورت میں سر انجام دیا جاتا ہے. بس اللہ نے جو حکم دیا ہے متقی انسان حکم دینے والے پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منع کرنے والے پر ایمان لاتے ہوئے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے. بعض سلف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تقوی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ایسے کام بھی نہ چھوڑ دو جن میں کوئی حرج نہیں، اسی بات سے بچتے ہوئے کہ حرج والے کاموں میں نہ پڑ جاؤ. تم مباح چیزیں بھی اس لیے چھوڑ دو کہ ممنوع سے بچ جاؤ. فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، یعنی نقصان دینے والی اور خصوصاً آخرت میں نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام، لغو کام. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ بات بھی نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہو، یعنی دل میں شک ڈالنے والی اور کھٹکنے والی بات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقوی سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا اور خواہشات کی مخالفت کرنا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کیا آپ خاردار رستے سے گزرے ہیں؟
انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ ابی ابن کعب نے کہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمٹ کر، کپڑے بچا کر اور بھرپور کوشش کر کے احتیاط سے گزرتا ہوں۔ ابی ابن کعب نے کہا یہی تقویٰ ہے، یعنی گویا دنیا ایک خاردار جنگل ہے جس میں طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، اس میں انسان کے لیے اٹریکشنز ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو انسان ایسی تمام چیزوں میں الجھنے کی بجائے، ان تمام امور میں پڑنے کی بجائے جو انسان کو اللہ سے دور لے جائیں، وہ بچتے سنبھلتے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا رہے تاکہ اپنی منزل کو پہنچ سکے۔ بعض علماء کہتے ہیں تقویٰ تمام کا تمام اس آیت میں جمع ہے، اور وہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا، اور روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، برائیوں سے اور سرکشی سے۔ وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس میں کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے اور جن چیزوں سے رکنا چاہیے ان کے بارے میں بھی بتا دیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کا مقام دل ہے، کیونکہ دل ہمارے سارے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، باقی اعضاء اسی کی بات مانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ یہاں ہے۔ یعنی دل اگر درست ہو جائے، قلب سلیم بن جائے تو ہی انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت کا احساس اور جذبہ، یہ سب کچھ انسان کے دل کے اندر ہی ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1، دل اور اعضاء کو گناہ اور حرام کاموں سے بچانا، پھر مکروہ کاموں سے بچانا، پھر فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچانا، یعنی حرام کاموں سے بچانا، مکروہ کاموں سے بچانا، فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچانا، کیونکہ دل بھی بعض اوقات حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے جیسے بدگمانی وغیرہ۔ اسی طرح دل میں ناپسندیدہ خیالات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات انسان بالکل فضول بیکار چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کی خشیت ہو، ایمان کی رونق ہو، تو پھر انسان اطاعت کے کاموں کی طرف زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں تقویٰ کی تعلیمات بالکل ابتدا سے ہی دی گئیں۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیات تقویٰ کی اہمیت اور فضیلت پر قرآن مجید سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ عز و جل اولین و آخرین کو تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہ ہمارے لیے مینڈیٹری ہے کہ ہم سب کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی محبت ہو، اور اس کے ساتھ ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ پھر اسی طرح تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، بس تم مجھ سے ڈرو، فاتقونی، یعنی میرا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی بچانے والا ہے، نجات دینے والا ہے۔ تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو تقوی کا حکم دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟
سورۃ الشعراء میں متعدد پیغمبروں کی بات کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی انداز میں حضرت ہود کے بارے میں فرماتے ہیں، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا جو حکم دیا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں دیا، کیونکہ ہماری عبادت سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ عبادت ہمارے فائدے کے لیے، اور عبادت کا اصل مقصود کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کے روزوں کا مقصد بھی ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، لہذا اس مہینے کی مناسبت سے بھی ہم سب کو اپنا یہ گول رکھنا چاہیے، مقصد رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کو سمجھ کے، صدقہ خیرات کر کے، کیونکہ شہر المواسات بھی ہے، انسانوں کی ہمدردی کرتے ہوئے ان ساری باتوں کے نتیجے میں جو چیز ہمارے اندر آنی چاہیے، کیونکہ یہ سب تو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سب کاموں کو کر کے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہو رہی ہے یا نہیں، ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر انسان شہر بھر میں گاڑی دوڑاتا رہے اور اپنی منزل تک نہ پہنچے تو وہ خسارے میں ہے۔ اسی طرح اگر انسان سارا مہینہ محنت کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، لیکن اس کے اندر تقوی ہی نہ پیدا ہو، وہ قوت ایمانی ہی نہ پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ رمضان کے بعد بھی برائیوں سے بچ سکے اور نیک کاموں کی طرف لپکے اور نیک کاموں کا شوق رکھے، تو پھر یہ ساری محنت کس کام کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون، اور وہ تقوی پیدا ہو جائے، اور پھر آگے جو رمضان کے بعد سال آنے والا ہے وہ پچھلے سال سے کہیں زیادہ بہتر ہو، ہم میں نئی اور اچھی عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزید اخلاص پیدا ہو چکا ہو، عبادتوں کو کرنے کا طریقہ زیادہ بہتر ہو چکا ہو، اور ہم لوگوں سے بھی اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنے والے ہوں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے نہ ہوں، ہر ایک کو اس کا حق دینے والے ہوں، خواہ وہ جو ہمیں ہمارا حق دیتے ہیں یا وہ جو ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے، ہم اللہ کی خاطر سب کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں۔ یاد رکھیے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقوی پر ہے، تقوی ہو تو اعمال قبول ہوتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ تقوی کی وجہ سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو اس بات کا بہت شکوہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ محبت بھی ارن کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے، چاہے بندوں کی محبت ہو یا اللہ کی محبت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ قرآن میں بتا دیا گیا، اور وہ ہے تقویٰ۔ اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوستی اور ولایت حاصل ہوتی ہے،
واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقین کا دوست ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تقوی کی بدولت ہی ہدایت بھی ملتی ہے۔ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہیں اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی۔ تقوی سے فرقان ملتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کتنے بے شمار انعامات ہیں جو تقوی کی بدولت انسان کو ملتے ہیں۔ پھر خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، جو آج کے دور میں انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگاہ رہو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو انسان کے دل کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ تقوی دل کا ٹونک ہے جو دل کو مضبوط کرتا ہے، ایمان کو زینت بخشتا ہے۔ پھر یہ کہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی تقوی کے ذریعے ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، اور وہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ گناہوں کی معافی اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے تقوی کے ساتھ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا اور وہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن تکلیف اور غم سے نجات بھی تقوی کی بدولت ملے گی۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ نجات دے دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کیا ان کی کامیابی کی بنا پر، نہ تو ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کامیابی تقوی کی بنا پر ہے۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے، آخرت کے درجات کی بلندی بھی اسی سے ہے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ جنت کی بشارت بھی تقوی والوں کے لیے ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یعنی نیکیوں میں پیچھے نہ رہو، دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر اچھے کام کرو۔ وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جنت تقوی والوں کے لیے ہے۔ متقی لوگوں کو عظیم بادشاہ اللہ رب العزت کے قریب جگہ ملے گی۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ تقوی صرف مسجد میں نہیں، صرف قرآن پڑھتے ہوئے نہیں، صرف روزہ رکھ کے نہیں، تقوی ہر جگہ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو خواہ کہیں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہو، ہر جگہ پر ہی تقوی اختیار کرو، ہر رشتے میں، ہر تعلق میں تقوی، چاہے اللہ سے تعلق ہو یا بندوں سے تعلق ہو، خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ یعنی تقوی کا صرف اظہار نہیں کیا جاتا کچھ مخصوص لباس پہن کے یا مخصوص شکل اور حیت بنا کر،
بلکہ اس کا تعلق ظاہر سے زیادہ دل کے اندر ہے. وہ لباس التقویٰ کی بات جو قرآن میں آتی ہے وہ بھی دراصل دل کا لباس ہے کہ دل کے اندر شرم و حیا ہو، ایسی اللہ کی خشیت ہو کہ جس کی وجہ سے انسان ہر ایک کے ساتھ معاملہ درست رکھے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تمہیں تمہارے خفیہ اور ظاہر ہر معاملے میں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ استطاعت کے مطابق تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا، حسب استطاعت اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کر سکتے تو کرو اور نہیں تو نہیں. سورۃ آل عمران کی اس آیت نے حق کا تقاتی ہی کی بات کر کے کہ اس کا حق ادا کرو، کیونکہ تقویٰ ہر نیکی کی بنیاد ہے، ہر نیکی کی جڑ ہے، ہر خیر کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے، اور تقویٰ ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام معاملات کو خوبصورت بنانے والا ہے. اللہ کے ہاں عزت بھی تقویٰ والوں کی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ معزز کون ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو سب سے زیادہ متقی ہو، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. امام شافعی کہتے ہیں، جس کو تقویٰ معزز نہ بنائے اس کے لیے کوئی عزت نہیں. یعنی جو تقویٰ اختیار کر کے باعزت نہیں بنا وہ باعزت نہیں ہے. قیامت کے دن تقویٰ والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو. یعنی کسی بھی رنگ کے، نسل کے، کسی بھی علاقے کے، اور کہیں بھی رہتے ہوں، قریب رہتے ہوں یا دور رہتے ہوں. لیکن قیامت کے دن جتنا زیادہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. تقویٰ کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا. کیا عہد تھا؟ کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں خوب یاد رکھنا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کے لیے سب سے اہم چیز قرآن مجید کو پکڑ کے رکھنا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، اور اسے زندگی بھر کا ساتھی بنانا تاکہ وہ قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو. دوسری چیز، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا جس میں اس نے تقدیر کا مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے جواب میں لکھا، اما بعد میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ اس کے معاملے میں اعتدال سے کام لو، اللہ کے نبی کی سنت کا اتباع کرو، اور بدعت کرنے والوں کی بدعات سے دور رہو، جبکہ آپ کی سنت جاری ہو چکی ہے، اس میں لوگوں کی ضروریات پوری ہو چکی، پس سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ کے اذن سے وہ تمہارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے. پھر اللہ کے راستے کی اتباع کرنا اور دوسرے راستے چھوڑ دینا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے رہو، اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی. اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ. تو صراط مستقیم کی پیروی کرتے رہنا یہ انسان کو تقویٰ کے اوپر جما دیتا ہے. پھر ہدایت پر استقامت اختیار کرنا، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقویٰ عطا کر دیتا ہے. تو ہدایت کے راستے پر رہنا جو ہے وہ انسان کو تقویٰ کے حصول میں مدد دیتا ہے. تقویٰ کے حصول کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. صحیح مسلم میں ایک دعا آتی ہے جس میں براہ راست تقویٰ کا سوال کیا گیا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت،
تقوی پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے، اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی اس نفس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے صحبت صالح۔ اگر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے منہ میں لے جانے والے لقمے کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ حرام کا نہ ہو حلال کا ہو، تو ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہنا انسان کے تقوی میں مددگار ہوتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی ساری زندگی تقوی پر قائم رہو، استقامت اختیار کرو تاکہ مرتے وقت بھی تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں پھر تقوی کیا ہوا؟ مسلسل اللہ کی فرما برداری کی حالت میں رہنا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو واپس جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا اس کی تیاری بہت ضروری ہے۔ دنیا میں اگر ایک چھوٹا سا سفر بھی درپیش ہو تو گھنٹوں پہلے اور بعض اوقات دنوں اور ہفتوں اور مہینوں پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، لیکن موت کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آگے کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو وہاں یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے آگے کوئی جگہ نہیں، وہاں سے کوئی واپسی بھی نہیں اور اس کے بعد کہیں اور بھی نہیں جانا۔ وہ ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی، وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مریں گے نہیں، لہذا اس وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنی منزل کا تعین ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں، اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے۔ موت کے لیے تیاری کرنے والا دراصل عقل مند انسان ہے۔ تو یاد رکھیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، آج عمل کا وقت ہے اور کل حساب ہوگا، اور عمل کا وقت نہیں رہے گا، لہذا عمل کے وقت میں ہمیں عمل کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور انسان کے لیے حسن خاتمہ بہت ضروری ہے۔ یہاں بنیادی طور پر جس چیز کی بات کی گئی ہے وہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، تمہارا انجام اچھا ہو، تمہارا اختتام اچھا ہو۔ انبیاء علیہم السلام اپنی اولاد کو اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی وصیت کرتے رہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر دم تک اپنی عبادت کا حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے۔ تو جو لوگ نیکی کے راستے پر فوت ہوں ان کے لیے موت کے وقت خوشخبریاں ہوں گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنا خوبصورت پیغام آئے گا رب کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو فرما برداری کی حالت میں اپنی جان دیں۔ اللہ ہم سب کا انجام بھی اچھا ہو، لیکن اس کے لیے توحید پر زندگی بھر قائم رہنا، شرک سے بچنا، ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے، اور وفات کے وقت ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ کثیر بن مرہ کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں معاذ بن جبل نے ہم سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے جو میں اب تک تم سے چھپاتا رہا ہوں، اب بیان کرتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو حسن خاتمہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو؟
نیکی کے راستے پر استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غمگین ہو، اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اچھے خاتمے کے لیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ضروری ہے. اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اپنی مقدور پر کوشش بھی کرے، یعنی جتنی کوشش کرنی چاہیے، وسعى لها سعيها، اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. پھر اسی طرح ایمان کے ساتھ فرائض کی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی اور ان کے وضو، ان کے رکوع اور سجود اور ان کے اوقات کی بھی حفاظت کی، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا اگر زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی، تو یہ اعمال انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے. اور یہ سب کچھ صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ ساری زندگی کرتے رہنا ہے. اور پھر خالص اللہ رب العزت کی خاطر کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر نیک اعمال کا زاد راہ اکٹھا کرتے رہے، فراغت کے اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے، توبہ استغفار کرتے رہے، موت کا کثرت سے تذکرہ کرتے رہے، اپنے مرنے کو قریب ہی سمجھیں اور اچھی موت کے لیے دعا بھی کریں. نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ فوت کر. پھر اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم فرما بردار ہوں. یوسف علیہ السلام کی دعا ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. اللہ سے اسلام کی حالت میں زندہ رہنے اور اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ، ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم نہ رسوا ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں. تو پھر کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمیں تقوی اور اسلام کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. تقوی دل کے حال کا نام ہے اور اسلام ظاہر کا نام ہے، یعنی اپنے ظاہر اور باطن کو خوبصورت بنانا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر زندگی بسر کرنی ہے، اپنے فرائض ادا کرنے ہیں. کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرو اور کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ وہ نیکی اپنے ڈول سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ٹپکانا ہی کیوں نہ ہو. پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑنے ہیں. رمضان بہترین موقع ہے کہ جس میں ہم
گناہوں کو چھوڑ دیں، نمازوں کی پابندی کریں اور بہت سارے نیکی کے کام کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، تراویح کا اہتمام کریں۔ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں اگر نہیں جا سکتے، احتیاط کے تقاضے کے تحت اگر اجتماعی عبادت نہیں ہو سکتی، ہر کوئی اپنے اپنے گھر پر ہے، تو خاص طور پر تراویح کے وقت آپ مصحف کھول کر، چاہے آپ اپنے موبائل فون سے کھولیں یا آپ قرآن مجید سے کھولیں، دیکھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو ایک شخص دیکھ کر تراویح لیڈ بھی کر سکتا ہے، یعنی مصحف سے دیکھ کر بھی پڑھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ذکوان، وہ مصحف سے دیکھ کر نماز لیڈ کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کون کون سے حرام کام ہیں، تو اللہ کے ڈر سے ان کو چھوڑ دیں، اپنی خواہشات قابو میں رکھیں۔ روزہ تو ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، جن چیزوں کے لیے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے ان کو انسان روزے میں چھوڑ دیتا ہے، چاہے کتنی ہی پسند کی چیز کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح بری خواہشات پر بھی قابو رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ نظروں کی حفاظت میں صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ موبائلز کے اوپر بھی، فونز کے اوپر بھی تصویریں دیکھنا، عورتوں کے لیے مردوں کی یا مردوں کے لیے عورتوں کی، یا پونز یعنی ننگی تصویریں دیکھنا، یہ سب کچھ حرام میں آتا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ پھر اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے باطن کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آپ باطنی چیزوں کو اچھا کر لیں گے تو اللہ ظاہری چیزوں کو بھی اچھا کر دے گا، یعنی اندر سے اٹھے گا، اندر کو اچھا کرنے کی فکر کرے تو ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ لباس کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں، لوگوں سے بے نیاز رہیں، مخفی رہیں، لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھے، خاموشی سے کام کریں، چھپ چھپ کر نیکیاں کریں، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی تقوی کی نصیحت کریں۔ قوا انفسکم و اہلیکم کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ پھر خادموں کے ساتھ نرم سلوک کریں، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں کیونکہ ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی خاطر صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کو میسج بھی بھیجیں، لیکن ایک بات سے پرہیز کریں کہ ہر شخص اٹھتا ہے اور ایک میسج رمضان مبارک کا سب کو گروپس میں ادھر ادھر پوسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے میسیجز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کاموں سے بھی ذرا پرہیز کریں تاکہ دوسروں کا وقت ضائع نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ وقت یعنی رمضان کے انتہائی قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں گزاریں اور نیکیوں میں اور عبادت کے کاموں میں گزاریں، نہ کہ سارا وقت موبائل پہ میسیجز ہی چیک کر کے جواب دیتے رہیں۔ پھر یہ کہ لوگوں سے درگزر کریں، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کرنا تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں، تقوی والوں سے دلی تعلق رکھیں کیونکہ قیامت کے دن وہی آپ کے دوست ہوں گے۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لہذا تقوی والوں سے محبت کریں اور ان کی کمپنی میں رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے۔ اگر کوئی تقوی کی نصیحت کرے تو اس کو قبول بھی کریں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور وہ آگے سے جواب دے علیک بنفسک، تم اپنی فکر کرو۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کسی نے کہا تھا اتق اللہ تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا تھا، یہاں واقعی مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ سے، اور عاجزی اختیار کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے اس مہینے میں، قرآن کے اس مہینے میں، روزوں کے اس مہینے میں ہمارے اندر واقعی وہ تقوی پیدا کر دے کہ جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔